بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں اس جانور کے بارے میں جس کی بہت سی خصوصیات آج کے دور کے انسانوں سے بھی افضل ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ جانور ایک نیک صفت جانور ہے۔ جی ہاں، بات کرتے ہیں بیڑیے کی۔ بیڑیا ایک ایسا جانور ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی۔ ترک اور منگول بیڑیے سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو لاڈ سے شیر کی بجائے بیڑیا کہنا پسند کرتے ہیں۔ ترکی کا قومی جانور بیڑیا ہے۔ بیڑیا اپنی نسل کا عظیم رکھوالا ہے۔ یہ جانور اپنی ماں، بہن اور بیوی کا فرق اتنا زیادہ سمجھتا ہے کہ اس کی یہ خصوصیت سب جانوروں سے افضل ہے۔ بیڑیے کی سمجھداری اور عقل مندی کو ایک ایسی حدیث سے سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قسم کھائی کہ کیسے ایک بیڑیے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چرواہے کی شکایت کی۔ حاکم نے مستدرک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک بیڑیا ایک بکری پر حملہ آور ہوا۔ چرواہا جلدی سے بکری اور بیڑیے کے درمیان میں آ گیا۔ پھر بیڑیا بیٹھ گیا اور کہا، اللہ کے بندے، تم میرے اور اس رزق کے درمیان میں حائل ہو گیا ہے جو اللہ رب العزت نے میری طرف بھیجا تھا۔ بعد چرواہے نے کہا، کیا عجب بات ہے کہ مجھ سے بیڑیا بات کر رہا ہے۔ بیڑیے نے کہا کہ میں تجھ کو اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو گرم علاقوں کے بیچ گزری ہوئی خبریں سنا رہے ہیں۔ پس جب چرواہا اپنی بکریاں اکٹھی کر کے مدینہ پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سارا واقعہ سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس چرواہے نے سچ کہا ہے۔ بیڑیے کی نسل میں ہر بچہ اپنے ماں باپ کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ بیڑیا بہت وفادار، خوددار اور اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرنے والا جانور ہے۔ بیڑیا جب گروہ کی شکل میں سفر کریں تو بہت محتاط ہو کر چلتے ہیں۔ مثلاً سب سے آگے بوڑھے، بیمار اور کمزور بیڑیے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایسے بیڑیے ہوتے ہیں جو آگے والوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ پچھلوں کی رہنمائی کرنے والے ہوں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر بہت چالاک بیڑیے رہتے ہیں جو دشمنوں پر نظر رکھ سکیں۔ اس کے بعد عام بیڑیے چلتے ہیں اور سب سے آخر پہ ایک ایسا بیڑیا ہوتا ہے جو سب پہ نظر رکھنے والا ہوتا ہے۔ اس قسم کا بیڑیا الفا کہلاتا ہے، جس کا عربی مطلب ہے ایک اکیلا ہزار کے برابر۔ ایک مشہور کتاب کتاب الحیوان میں درج ہے کہ جنگل کے تمام جانور بیڑیے سے ڈرتے ہیں۔ بیڑیا کبھی بھی اپنی دونوں آنکھیں بند کر کے نہیں سو سکتا۔ پہلے وہ اپنی ایک آنکھ بند کر کے سوتا ہے، اس کے بعد دوسری آنکھ بند کر کے اس کی نیند پوری کرتا ہے۔ بیڑیوں کا گروہ اگر کسی ایک انسان پر حملہ آور ہو جائے تو وہ انسان ان میں سے کسی ایک کو ایسا زخمی کر دے کہ اس کا خون نکل آئے تو وہ گروہ انسان کو چھوڑ کر اس زخمی بیڑیے کو کھا جاتے ہیں۔ یعنی ایک بیڑیا کسی دوسری زخمی بیڑیے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ عموماً بیڑیے 13 سے 79 کلوگرام کے ہو سکتے ہیں جو مختلف اقسام میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ بیڑیے عموماً 20 سے 38 انچ کی لمبائی میں ہوتے ہیں جو عام طور پر خیال پایا جاتا ہے۔ بیڑیے جنات کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان پر حملہ بھی کرتے ہیں۔ امام احمد کی کتاب کتاب الزہد میں بیان ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں چرواہوں میں سوال ہوا کہ مرد ساحل کون ہے جو ہم پہ حاکم ہے؟ ان میں سے کسی ایک نے دریافت کیا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا؟ چرواہوں نے جواب دیا کہ جب سے یہ مرد ساحل خلیفہ ہوا ہے تب سے ہماری بکریاں شیر اور بھیڑوں کے خطرے سے محفوظ ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ بیڑیا، بکریاں اور شیر ایک ساتھ پھرتے ہیں اور وہ درندے ہماری بکریوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ امام رحمت اللہ مزید نقل کرتے ہیں کہ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت عمر عبدالعزیز کے عہد خلافت میں موسیٰ ابن یون کرمان میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بکریاں، بیڑیے اور دیگر درندے ساتھ ساتھ چرتے پھرتے تھے۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ رات کے وقت ایک بیڑیا آیا اور ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر ہم کہنے لگے کہ وہ مرد ساحل جن کی یہ برکت تھی شاید وہ وفات پا چکے ہیں۔ چنانچہ صبح کو ہم نے اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات 20 رجب المرجب کو 101 ہجری میں ہوئی تھی۔ مزید ایک اور واقعہ شامل کرتے ہیں۔
طریق ابن نجار میں وہاب بن مسعود سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت ساحل پر کپڑے دھو رہی تھی، پاس ہی اس کا بیٹا کھیل رہا تھا۔ ایک سائل آیا اور سوال عورت سے کیا کہ مجھے روٹی دے دو۔ اس عورت کے پاس ایک روٹی تھی، اس نے ایک لقمہ توڑ کر اسے دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھیڑیا آیا اور اس کے بیٹے کو اٹھا کر لے گیا۔ عورت اس کے پیچھے بھاگی، میرا بیٹا کہہ کر اس کے پیچھے بھاگتی رہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے بچہ بھیڑیے کے منہ سے نکال کر اس عورت کے آگے ڈال دیا اور کہا یہ اس لقمے کے عوض میں ہے جو تم نے اس سائل کو دیا تھا۔ اسلام کا شرعی حکم یہ ہے کہ بھیڑیے کا گوشت کھانا حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیر پھاڑ کر کھانے والے جانوروں کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ ایٹی وائس کے سامعین، واقعات ثابت کرتے ہیں اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تنگ دلی سے بچائے اور احسان کرنے والا بنائے۔ اپنا اور اپنے سے وابستہ لوگوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔